السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سخی کون ہوتا ہے۔ اگر مالدار ہے تو حرص سے بچنا چاہیے، سخاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ جو کوئی مرد سخی ہے وہ ان شاخوں میں سے ایک کو پکڑے گا تو اس کے ذریعے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، تو بخل دوزخ کا ایک درخت ہے۔ اس درخت کی شاخیں بھی دنیا میں لٹک رہی ہیں، تو بخیل اس درخت کی شاخ کو پکڑے گا تو وہ اس کو دوزخ میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو خلق ایسے ہیں، خلق کا مطلب اخلاق یعنی بات کرنا، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک سخاوت ہے اور دوسری نیک خوئی ہے، یعنی نیک بات کرنا۔ اور دو خلق ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ایک کنجوس ہونا اور دوسرا بدخوئی کرنا دوسروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی کی تقصیر معاف کر دو، یعنی سخی سے غلطی ہو تو اس کو معاف کر دو، کہ جب تک وہ تنگ دست ہوتا ہے، یعنی جب وہ سخی تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ گویا اگر ایک بندہ سخی ہے اور کبھی خدا نخواستہ اس پر تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے ان کو قتل کر دیا، لیکن ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ سخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سخی کا کھانا دوا کا حکم رکھتا ہے، یعنی سخی کے کھانے میں شفا ہوتی ہے، اور جو بخیل کا کھانا ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے نزدیک ہے اس طرح کہ وہ جنت سے اور دوسرے لوگوں سے نزدیک ہے، یعنی سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہے اور اللہ کے قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اسی طرح بخیل مرد اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی جاہل کو بخیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے، اور تمام بیماریوں میں کنجوس ہونا یہ بڑی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ابدال نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ سخاوت، پاکیزگی قلب اور نصیحت اور شفقت کے باعث جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سامری کو نہ مارو، وہ سخی ہے۔ سامری جس نے وہ بچڑا بنایا تھا جس کو بنی اسرائیل پوجا کرتے تھے، تو سامری کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، اور سامری کو پھر بیماری لگی تھی جس سے وہ ایسے جو بیماری جس میں وہ خارش کی طرح جسم کو ہر وقت چھیلتا رہتا تھا اور اسی طرح مر گیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دنیا تمہارے سامنے آئے تو اسے خرچ کر دو، کیونکہ وہ تمہیں پہنچے گی، اور جب تم سے منہ موڑے تب بھی اسے خرچ کر دو۔ یعنی اگر پیسے تھوڑے ہوں، دنیا تھوڑی ہو، پھر بھی خرچ کرو، کیونکہ آخر کار وہ تمہارے پاس رہنے والی تو نہیں ہے۔ ام درہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھیں، روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلیاں چاندی اور 1,80,000 درہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیج دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ تمام مال ایک طباق میں رکھ کر تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حج کو جا رہے تھے۔ زاد راہ والا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے بے تاب ہو کر راستے میں ایک بڑھیا کے خیمے میں پہنچ گئے اور بڑھیا کو عرض کیا کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ بڑھیا نے بکری کا دودھ نکال کر پیش کر دیا۔ دودھ پی کر انہوں نے عرض کیا کہ اب کھانے کے لیے بھی کچھ لاؤ۔ بڑھیا نے کہا، کھانے کو تو کچھ نہیں، یہ بکری ہے، اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا کہ ہم قریشی ہیں، جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم اس مہربانی کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اب بڑھیا کا خاوند آ گیا اور بڑھیا سے ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کی خاطر ذبح کرا دی جن کی نہ کوئی پہچان تھی، نہ کوئی جان پہچان تھی، نہ ہمارے کوئی رشتہ دار تھے، نہ تعلق داری تھی۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ یہ خاندان غربت میں مبتلا ہو گیا اور مدینہ شریف پہنچ گیا۔ یہ لوگ اونٹ کی لد جو ہے، یعنی اونٹ کا جو لد یعنی اس کا پیشاب دوسرا، وہ اس کو چن چن کر بیچا کرتے تھے اپنی روزی کی خاطر۔ ایک دن یہ عورت وہاں مدینہ شریف کی کسی گلی میں جا رہی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکان کی ڈیوڑی پر کھڑے تھے، انہوں نے اسے پہچان لیا اور ان کے پاس آ کر فرمایا، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی جوان ہوں جو تیرے پاس مہمان ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار عطا کیے اور اپنے غلام کے ہمراہ اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی نے کیا دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس بڑھیا نے عرض کیا کہ انہوں نے 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار عطا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمراہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2,000 بکریاں عطا فرمائی اور 2,000 دینار عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر وہ بڑھیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو کر جب واپس گئی تو 4,000 بکریاں اور 4,000 دینار کے ساتھ وہ اپنے خاوند کے پاس پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 10,000 دینار لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سارے دینار ایک چادر پر ڈال دیے
اور ظہر کی نماز سے پہلے سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ ایثار کا مطلب سخاوت سے بلند ہے، یعنی ایثار کیا ہوتا ہے؟ سخاوت، سخی جو ہوتا ہے وہ تو جب اس کے پاس زیادہ ہو تو پھر وہ خرچ کرتا ہے نا، لیکن ایثار جو ہوتا ہے وہ سخاوت سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ بندے کے پاس ہوتا ہی اتنا ہے یا جتنا وہ خود خرچ کرنا ہے، اور خود نہیں خرچ کرتا، وہ دوسروں کو دے دیتا ہے، یعنی خود اپنی ضرورت جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ضرورت وہ قربان کر دیتا ہے، دوسرے کو دے دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ایثار۔ تو سخاوت کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، ایثار وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ وہ چیز دوسرے کو دی جس کی خود ضرورت نہیں ہے، لیکن ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کی حاجت پوری کرنے میں صرف کر دی جائے، یعنی جو چیز تمہیں اشد ضرورت ہے وہ بھی دوسروں کو دے دی جائے۔ ایثار سخاوت کا کمال ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایثار کو یوں فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ لوگ جو ایثار کرتے ہیں وہ گویا اپنے نفس پر جو ایثار کرتے ہیں، جو یہ سخاوت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس کی ضرورت رکھتا ہو اور اس کا شوق بھی رکھتا ہو، اپنے شوق اور اپنے آرزو کو ترک کر کے وہ دوسرے بھائی کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم نے 3 دن مسلسل سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایثار کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر میں لے گئے، اس کے گھر میں تھوڑا سا کھانا موجود تھا، انہوں نے چراغ بجھا کے کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا اور خود منہ ہلاتے رہے اور منہ کو چلاتے ہوئے آواز سنتے ہوئے وہ مہمان یہ سمجھا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے بڑا خوب وہ کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھا چکا تو اور وہاں سے روانہ ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بدلے میں یہ آیت پھر نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی جو لوگ اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں حالانکہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی مقبولیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے مدارج نہیں دیکھ سکتے، البتہ ان کے مدارج میں سے ایک درجہ آپ علیہ السلام کو دکھا دیتا ہوں۔ جب رب تعالیٰ نے وہ درجہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی عرض کیا، الہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ کس عمل کے بدلے میں ملا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ایثار کے بدلے میں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو بندہ ساری عمر میں ایک بار ایثار کرے تو مجھے اس کا مواخذہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اس کی جگہ جنت ہوگی جہاں اس کا دل جو چاہے گا وہ کھائے گا
اور وہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران ایک نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ میں پہنچ گئے۔ ایک حبشی غلام اس باغ کا نگہبان تھا۔ 3 روٹیاں اس کے کھانے کے لیے دی گئیں۔ اتفاقاً وہاں ایک کتا آ پہنچا۔ غلام نے اس کے آگے ایک روٹی ڈال دی۔ وہ کتا کھا گیا۔ پھر وہ دیکھنے لگا، اس غلام نے دوسری روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ کتا وہ بھی کھا گیا۔ اب وہ دم ملانے لگا کہ تیسری روٹی کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ میں تیسری بھی کھاؤں۔ ان کو غلام جو تھا اس کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ تیسری روٹی بھی مانگنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کو تیسری روٹی بھی دے دی۔ اور جب وہ تیسری روٹی بھی کتا کھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں روزانہ کھانے کو کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا یہی 3 روٹیاں ملتی ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم نے تو اپنی خوراک ساری کتے کو کھلا دی ہے، اب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اب صبر کروں گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنا ایثار کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ بندہ مجھ سے بھی زیادہ ایثار کرنے والا ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ تو انہوں نے اس غلام کو خرید کر آزاد کرا دیا اور جو نخلستان یا وہ جو باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، وہ بھی خرید کر اسی غلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ خرچ کر کے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، یعنی وہ دے رہا ہے، شو کر رہا ہے کہ میں سخی ہوں، تو وہ سخی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں گناہ گار اور ریاکار لکھا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ خرچ کر کے تعریف چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے، بڑا کچھ، تو اس کا جو صلہ ہے وہ اس کی تعریف ہے، وہ ہو گئی، کام ختم ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے سخاوت سے اور چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، تو وہ بھی اس کا شکر ادا ہو گیا تو سمجھو اس کے پیسے اس کو مل گئے۔ اس کے شکر ادا کرنا یہ اس کی قیمت تھی، قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے سخاوت کے ذریعے یا ایثار کے ذریعے، لیکن سوچتا دل میں یہ ہے کہ وہ بندہ میری تعریف کرے گا یا شکر کرے گا، امید رکھتا ہے دل میں، تو اس کو بھی سخی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح تکلف کے ساتھ خرچ کرنا، کسی کا تکلف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تکلف سے دعوت کرتے ہیں کسی کی، اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، تو وہ بھی سخی نہیں ہوتے، ان کا بھی گناہ لکھا جاتا ہے، ریاکاری لکھی جاتی ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو بدلہ نہیں چاہتا، خاموش رہتا ہے، اور جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں نے اس کو اللہ کو دے دیا ہے، بس جو اللہ کو دیتا ہے نا، بس اس کو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سخاوت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں کسی کی خدمت کرتا ہے تو دل میں یہ بھی نہ سوچے کہ قیامت والے دن اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا، بلکہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے دوسرے کو راضی کر دیا، اس کی خدمت کر دی۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سخی بنائے، آمین۔